العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على النبي الأمي سيد القرش محمد المصطفى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدھے سے زیادہ ماہ مبارک گزر گیا اور زیادہ سے زیادہ 14 یا 13 دن ماہ مبارک میں رہ گئے. یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے کے لیے سرکار ختمی مرتبہ فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری جمعے کے موقع پر خطبہ دیتے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ اس مبارک مہینے کا استقبال کرتے ہیں کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم، اے لوگوں پہنچ رہا ہے، آ رہا ہے، ان قریب شروع ہونے کو ہے اللہ کا مہینہ، اس کا استقبال کرو. شہر قد دعیتم الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں تمہیں اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے. یعنی دو ایسے موقع کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان، ایک بندے دیدار اللہ کا مہمان ہوتا ہے. ایک رمضان کا موقع ہے اور دوسرا حج کا موقع ہے. یعنی جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو آپ اللہ کی طرف سے مہمان ہیں. عجیب و غریب بات ہے کہ کئی مرتبہ جب سحر اور افطار کے انتظام کیے جاتے ہیں، اعلان ہوتا، اشتہار ہوتا، فلاں صاحب کی طرف سے سحری ہے، فلاں صاحب کی طرف سے افطاری ہے، اور پبلسٹی پہ پبلسٹی. یعنی ہماری اکثر نیکیاں جو ہیں ضائع اور برباد اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارا ایم اور آبجیکٹو ہوتا ہے شہرت اور شہرت بس. اور جو شہرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. تو شہر قد دعیتم الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دی گئی ہے، تم اللہ کے مہمان. آپ اندازہ لگائیں کہ اس مہینے کے اندر آپ سحر کا انتظام کرتے ہیں، افطار کا انتظام کرتے ہیں، لیکن یہ انتظام آپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے، اس توفیق کے نتیجے میں کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں اور اللہ کتنا پسند کرتا ہے اور اللہ جو اس کے اوپر آپ کو کتنا اجر دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. یہیں پر ایک جملہ آپ سے آگے بڑھ کے کہوں، یہ کس طریقے سے ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کے گھر میں 2 بچے ہوں گے، کسی کے گھر میں 4 بچے. ایز اے ہیڈ آف دی فیملی، گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس گھر کے اخراجات آپ کی ذمہ داری، کفیل آپ ہیں. روٹی، کپڑا، کھانا، تعلیم، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ ان کو مہیا کر رہے ہیں، واجبات میں سے، آپ کے فرائض میں سے. لیکن آپ اس کو ساتھ ہی ساتھ پاکٹ منی بھی دے رہے ہیں، ایکسپنسز دے رہے ہیں.
جب آپ کی سالگرہ کا موقع آیا، امام کی ولادت کا موقع آیا، اس بچے نے ایک گفٹ آپ کو لا کر دے دی. بچہ کہیں اور سے نہیں لے کر آیا ہے. یہ جو آپ اس کو جیب خرچ دے رہے تھے، اس جیب خرچ میں سے اس نے 2% یا 5% یا 10% اس نے خرچ کیا اور اس کے بعد آپ کے لیے تحفہ لایا. تو آپ کو خوشی اس بات کی ہے کہ بچے میں یہ توفیق پیدا ہوئی کہ اپنے محسن کو پہچان رہا ہے. بچے میں یہ توفیق پیدا ہوئی کہ اپنے محسن کو پہچان رہا ہے. تو پتا چلا کہ جب کائنات کا کفیل ہمیں عطا کر رہا ہے تو ہم سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جتنا دیا ہے وہ سب کا سب ہماری راہ میں دے دو. کبھی کہتا ہے کہ اس میں سے 40واں حصہ دے دو، کبھی یہ کہتا ہے 5واں حصہ دے دو، کبھی یہ کہتا ہے فطرے کی صورت میں تم اپنی ایک خوراک دے دو. تو آپ اندازہ لگائیے اس کا دیا ہوا دینے کے اندر بھی ہم پبلسٹی چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں. ایک جذبہ شو آف، انگریزی کا ایک لفظ ہے شو آف. ہم اکثر یہ کہتے ہیں شو آف کے لیے کیا جا رہا ہے. ہمیں شو آف کیا چیز ہے؟ یہ اس کے اندر اصل میں انگریزی کے 2 لفظ ہیں، ایک ہے شو اور دوسرا ہے آف. جب آپ شو آف کے جذبے کے ساتھ کسی کام کو کر رہے ہیں، اب کوئی سامنے ضرورت مند دکھائی دیا تو پھر اس کے بعد ویسے تو اگر کسی نے مانگا تو جیب میں ہاتھ ڈالا، اب اس کے بعد یہ جیب نہیں ہو گیا. اس جیب کے اندر ہمیں 10 منٹ لگ جاتے ہیں ٹٹولنے کے لیے کہ اس میں سے کچھ چھوٹا سا سکہ نکل آئے اور بڑی سی قبولیت مل جائے. چھوٹا سا سکہ نکلا ہے، بڑی سی قبولیت. لیکن اگر اسی بھیڑ کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں تو اب اس کے بعد بڑی سی نوٹ نکالیں گے اور اس طرح سے دیں گے. یہ جو ہمارے اردو کے اندر بہت سی چیزیں جو محاوراتی طور پہ مشہور ہیں، اصل میں یہ محاورے نہیں، یہ معصوم کی حدیث ہے. جو ہمارے اکثر اردو میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے نیکی کرو کہ داہنے ہاتھ سے کرو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ جو داہنے ہاتھ سے کرو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ اردو زبان کا محاورہ نہیں ہے، مولا کائنات کی حدیث ہے کہ جب بھی تم کار خیر کرو تو اس طرح سے کرو کہ داہنے ہاتھ سے کرو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. لیکن عالم یہ ہمارا کہ جب ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو پوری کائنات کو خبر ہو، اور جب کائنات کو خبر ہوتی ہے تو یاد رکھیں اجر ختم ہو جاتا. کیونکہ اگر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو خدا کہتا ہے میں اجر بھی دوں گا، شہرت بھی دوں گا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اجر بھی دوں گا، شہرت بھی دوں گا. تو ہم شو کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلا تو ہوتا ہے جو ہم نے جیسے ہی نکال کے سامنے مجمع میں کسی کے دیا تو ادھر شو ہوا، اللہ فرشتوں سے کہتا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دو، آف. تو یہ شو کے ساتھ یہ شو آف ہوتا ہے. بہت سے ہمارے یہاں غلط سی چیزیں معروف ہیں اور مشہور ہو گئی اور ہماری سوسائٹی کا کلچر کا حصہ ہو گئی. اس دن کی مجلس میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا میں نے. اس میں سے ایک یہ، بھئی بمبئی میں پلا بڑھا ہوں، بمبئی میں میری پیدائش ہوئی ہے. کچھ بسیں بڑی مشہور ہیں اس کام کے لیے جہاں جیب کٹ جاتی ہے. یعنی جہاں سوار تو آپ بس میں ہوتے ہیں لیکن جب اترتے ہیں تو آپ بے بس ہوتے ہیں. تو اب یہ جو ہے جیب کٹ گئی. بڑے مخلصین، خدا نکھرے ایسے مخلص کسی کو ملے. اب جو ہی جیب کٹ گئی تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا بھائی میری تو جیب کٹ گئی، آج کہا کوئی بات نہیں، چلو صدقہ چلا گیا، کار خیر ہو گیا. عجیب بات ہے، کار خیر اور صدقے کے لیے نیت شرط ہے اور مستحق کو جانا شرط ہے. عجیب بات ہے، چوری کا مال تھا لہذا صدقے کی صورت میں جا بھی رہا ہے تو چور کے پاس جا رہا ہے. دیکھیں ماہ مبارک ہے، کس کو اللہ توفیق دے دے، کس کی اصلاح ہو جائے، کون توبہ کر لے. شب قدر قریب ہے، شب قدر قریب ہے، کس کی توفیق کس کو حاصل ہو جائے، کون توبہ کر لے، اللہ کس کو معاف کر دے. عجیب بات ہے، دکھاوے کے ساتھ 80 سال عبادت کرتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا، لیکن اگر ہدایت ہو جاتی ہے خلوص کے ساتھ ایک قدم بڑھاتا ہے اور توبہ کرتا ہے خدا معاف کر دیتا ہے. تو شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ اس کی راہ میں قدم بڑھایا جائے، خلوص کے ساتھ. تو اب آئیے یہیں پر دیکھیں، اب نکالا کہا دے دیا بھائی، نیت ہو گئی تمہاری صدقہ مستحق. ارے اگر مستحق یہی چور اور چکے اور ڈاکو تو توفیق کی بات کر رہا تھا. ایک دن ایک چور جو اس نے جو ہے اس کے ہاتھ میں دیکھا دوسرے چور نے کہ تسبیح لیے ہوئے. اس نے کہا بھیا خیریت تو ہے کیا، تم بہت دیدار ہو گئے، تائب ہو گئے. ہمیں جن جو دیدار تھے وہ بے دین ہو رہے ہیں. یہ تو گمراہ، یہ کہاں سے تائب؟ کہاں نہیں، تائب واہب نہیں ہوں، آج مولوی صاحب کی جیب کاٹی. تو
تو بہرحال اب آپ یہ دیکھیے گا گلاس ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، کیا یہ صدقہ ہو گیا؟ صدقے کا تعلق ملنے سے ہے، مستحق تک پہنچنے سے۔ بات کہاں سے کہاں تک گئی؟ وہ جملہ جو شب قدر کے لیے تمہید میں نے کہا، علماء کرام یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں یہ آپ کے ساتھ مفصلاً گفتگو کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے شب قدر کے لیے ہم سورہ قدر میں پڑھتے ہیں خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 مہینہ نہیں، سال میں کتنے مہینے؟ 12۔ بلکہ ہمارے ہندوستان کی جو اوسط عمر ہے، جو ایوریج ہے، اس سے زیادہ کہہ رہا ہے قرآن مجید۔ آپ اندازہ لگائیے گا، قرآن مجید ایوریج ایج جو ہے اس سے زیادہ بتا رہا ہے۔ آج دنیا میں چند ممالک ہیں جہاں 80+ جو ہے ایوریج ایج ہے، جس میں سے ایک آسٹریلیا ہے۔ اچھا، وہاں جانے کے بعد مجھے پتا چلا ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ لمبی عمر کے ارادے سے وہاں گیا ہوں۔ صلوات پڑھیے گا بابا سے بولا کہ 83 سے 87 سال مردوں کے لیے 83، عورتوں کے لیے 87۔ لیکن کبھی ہم نے آپ نے غور کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس شب میں ہم نے قرآن کو نازل کیا وہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا جب ہم ٹوٹل نکالتے ہیں، وہ ٹوٹل نکلتا ہے 83 years 4 months، 83 سال 4 مہینے۔ عجیب بات ہے، 83 سال 4 مہینے سے ایک رات بہتر ہے جس رات میں خدا نے نبی پر قرآن نازل کیا۔ ایک رات بہتر ہے، ایک رات بہتر ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ تب ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اگر رسول کے سینے پر قرآن نازل ہو تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے، اور اگر کوئی جدار کعبہ کو شق کر کے خانہ کعبہ میں مولود کعبہ بن کر آ جائے تو بتائیں وہ دن کتنے دنوں سے بہتر ہوگا؟ مل کے صلوات پڑھے گا بابا سے۔ خانہ کعبہ کی بات کہی ہے کیونکہ مولا متقیان سے منسوب بات آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ایام آ رہے ہیں آپ کی ضربت کے اور شہادت کے۔ یعنی انت بمنزلت الکعبہ، یعنی آپ کعبے کی مانند ہیں، آپ کی منزلت کعبے کی سی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ علی کیوں نہیں نکلے؟ علی نے اپنے حق کے لیے آواز بھی بلند کی ہے، کیونکہ صرف 23 رمضان کے پس منظر میں نہیں گفتگو کرنی، کیونکہ شب قدر میں جو 3 راتیں ہیں تو 2 رات علی کی ذات سے منسوب ہے، 1 رات قرآن سے منسوب ہے۔ وہ قرآن ناطق کی شبیں ہیں، وہ قرآن صامت کی شب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے گا، 19 کی شب اور 21 کی شب۔ ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی کہ علی یونیک کیریکٹر ہے پوری ہسٹری کے اندر، پوری تاریخ میں، جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو۔ دہلی میں جشن مولود کعبہ منایا جا رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، ایک صاحب نے اعتراض کر دیا کہ کیا ثبوت ہے؟ ایسی روایات اور احادیث بے شمار موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ثبوت ہے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مجمع ہے، اور کل 15 رمضان مولا امام حسن کی ولادت کا دن گزرا ہے۔ یہ لوگوں نے کہا کیا ثبوت ہے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا؟ ایک صاحب نے سوال کیا، سب نے تقریریں کی تھی، ایک صاحب نے سوال کیا، ہم اور آپ نہیں، وہیں پر بیٹھا ہوا ایک شخص ہے، بیٹھا ہوا خواجہ حسن نظامی ثانی، جو اس وقت بہت مشہور اور معروف صوفی سلسلے کے نمائندے ہیں۔ بس جیسے ہی ایک صاحب نے کہا، ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے خاموش تھے، ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، آپ وہ جگہ تو بتا دیجئے علی کہاں پیدا ہوئے، اسی جگہ کعبہ بنا لیں گے۔ آپ وہ جگہ تو بتا دیجئے، ہم اسی جگہ کعبہ بنا لیں گے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ پروردگار اگر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے تو ہر سال کیوں شب قدر آ رہی؟ اور اگر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے تو ایک رات بتا دی جائے، تو اس رات میں ہم جاگیں بھی، عبادت بھی کریں، تیرا ذکر بھی کریں۔ کہاں یہ سب کچھ تو ہے،
لیکن یہ قدرت کی طرف سے احسان ہے کہ جس رات میں تم اپنے رب کو راضی کر لو، توبہ قبول ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے اور تمہاری مکمل خدا کی طرف ہجرت ہو جائے، وہی رات تمہارے لیے شب قدر ہے، وہی رات تمہارے لیے شب قدر ہے۔ عزیزو، اگر پچھلے سالوں میں شب قدر محض کیلنڈر پہ آئی ہے، اس دفعہ ہمارے دل میں اور ہماری فکر اور روح میں آ جانی چاہیے، اس طرح سے آ جائے کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے اور وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو۔ آخری جملہ پہلے خطبے کا، ہم پوری رات شب قدر کے اعمال بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، بے یا اللہ بے محمد۔ یہ سارا سب کچھ کرنے کے بعد کئی مرتبہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ رمضان میں سونا عبادت ہے، سو جائیے، نماز قضا کیجیے، نماز فجر قضا ہو جائے گی۔ آخری جملہ، شب قدر آ رہی ہے، اس لیے میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے ایک پیغام دینے جا رہا ہوں۔ آخری جملہ روایت کا، یاد رکھیے گا، اگر ساری رات ایک آدمی شب قدر میں گزار دے اور اس کے بعد صبح کی اس کی 2 رکعت نماز قضا ہو جائے تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ شب قدر کا جاگنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اہم ہے، آپ اندازہ لگائیے گا۔ نماز فجر کا ادا کرنا، اب اس کے بعد شب قدر کی منزلت کے بعد اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب ہماری بقیہ دنوں میں نماز فجر نہیں قضا ہوگی۔ اور یاد رکھیں، مہینہ جب یہ مبارک مل گیا ہے، اطاعت کا مہینہ مل گیا، تو واجبات کو وقت پر ادا بھی کیا جائے، محرمات سے اجتناب کیا جائے۔ اگر محرمات سے اجتناب ہو گیا تو یاد رکھیے گا، یہی اصل دین ہے، یہی اصل تقوی ہے، اور یہی وہ عمل ہے جس کی قبولیت کا وعدہ قرآن مجید نے کیا کہ اللہ متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، وإلہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط، ولا إله إلا أنت الأحد الواحد والفرد المتفرد، ولا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على النبي الرحمة السيد المرسلين۔ عزیزو، اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جہاں بیلنس پایا جاتا ہے، یہ توازن پایا جاتا ہے کہ حق اللہ کا بھی ادا ہو اور حق بندوں کا بھی ادا ہو۔ خطبہ اول حقوق الہی کی ادائیگی کا نام ہے، خطبہ ثانی حقوق الناس کی ادائیگی کا نام ہے۔ دوسرے خطبے میں کرنٹ افیئرس، ہمارے روزانہ کے مسائل۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اگر واقعاً ان خطبات کا کوئی اثر ہوتا تو اس کے نتیجے میں ہمارے مسئلے یا تو ختم ہو جانے چاہیے تھے یا کم از کم مسئلوں کی لسٹ کو کم ہو جانا چاہیے تھا، اس کے نمبر کم ہو جانے چاہیے تھے، گھٹنے چاہیے تھے۔ لیکن صورتحال یہ کہ ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن مسائل بڑھنے کے بعد ہم نے مسائل کی حل کی کبھی کوئی سنسیئر کوشش نہیں کی، کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ صورتحال یہ ہے، صورتحال یہ، آج 1 ہفتے کا وقت گزر گیا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حرم پر حملے کو۔ ایک بڑی تعداد ہے کہ اسے خبر بھی نہیں، اور بڑی تعداد کا عالم یہ کہ بھئی یہ حملے روزانہ ہو رہے ہیں، لہذا آپ جانتے ہیں کہ خبر کے سلسلے میں بعض لوگ جو کہتے ہیں خبریں پڑھنے سے، اگر آگ لگنے کی خبر پڑھی تو اس سے آپ کا ہاتھ نہیں جلتا ہے، اگر قتل کی خبر پڑھی ہے تو آپ کا سر نہیں قلم ہوتا ہے۔ تو
تو شاید یہی معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ شیعوں پر مومنین پر کیا گزر رہی ہے اس پر بھی صدائے احتجاج نہیں بلند کرتے، اہل بیت پر کیا مظالم ہو رہے ہیں اس پر بھی ہم صدائے احتجاج بلند نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کل کربلا کا واقعہ جو ہے اس لیے نہیں ہوا تھا کہ یزید اس معاشرے میں موجود تھا، کربلا کا واقعہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس معاشرے میں عمر سعد اور شمر جیسے افراد موجود تھے۔ کربلا کے واقعے کے ذمہ دار وہ لوگ تھے جو ظلم ہو رہا تھا لیکن انہوں نے سکوت اختیار کر رکھا تھا، ظلم ہو رہا تھا لیکن انہوں نے سکوت اختیار کر رکھا تھا۔ اگر کل جب جناب سیدہ سے ان کا حق فدق لے لیا گیا تھا امت ساتھ کھڑی ہو گئی ہوتی تو یاد رکھیے گا ظالم آگے ظلم نہ کرتا، نہیں کل اگر امت کھڑی ہو جاتی تو جناب سیدہ کا دروازہ نہ جلایا جاتا، کل اگر امت کھڑی ہو گئی ہوتی تو مولا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے جنگیں نہ کی گئی ہوتی، کل اگر امت کھڑی ہو گئی ہوتی تو یاد رکھیں علی کو ضربت نہ لگائی گئی ہوتی، کل اگر امت کھڑی ہو گئی ہوتی تو امام حسن کو زہر نہ دیا جاتا، کل اگر امت کھڑی ہو گئی ہوتی تو یاد رکھیں امام حسن کے جنازے پہ تیر نہیں برسائے جاتے۔ یہ سب کل کے اس سکوت مجرمانہ کا نتیجہ تھا کہ کربلا کا واقعہ ہوا، سکوت مجرمانہ کا نتیجہ تھا کہ کربلا کا واقعہ ہوا۔ اور کربلا کے واقعے کے بعد کربلا کیوں نہیں دہرائی گئی؟ اس لیے کہ زینب نے پوری کائنات کو کربلا سے باخبر اور آگاہ کر دیا تھا۔ ایک تحریک کا نام ہے زینب۔ اگر اس اعتبار سے نہیں کہ جناب زینب رسول خدا کی نواسی ہے، جناب زینب مولا امام حسین کی بہن ہے، زینب ایک تحریک کا نام ہے، زینب ایک متحرک کیریکٹر کا نام ہے، زینب بیداری کا نام ہے، زینب فعالیت کا نام ہے، زینب ایثار کا نام ہے، زینب قربانی کا نام ہے، زینب جہاد مسلسل کا نام ہے، زینب کفر کے خلاف اعلائے کلمہ حق کا نام ہے، زینب اپنی آپ کو اپنی اولاد کو قربان کر دینے کا نام ہے، زینب ہمیشہ کے لیے یزیدیت کے خاتمے کا نام ہے۔ تو آج کیا زینب کے نام پر ایک مرتبہ پھر یزید حق کے خلاف ہم نہ کھڑے ہو جائیں؟ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا اکثر تو ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ایک کال آ جائے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اگر اس انتظار میں رہیں گے تو یاد رکھیے گا کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، کوئی تحریک نہیں پیدا ہو سکتی، کوئی بیداری نہیں آ سکتی۔ آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ ہم اکثر متوکل کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ متوکل کے زمانے میں 4 مرتبہ کربلا تباہ کی گئی، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ۔ اور ایک بار تو یہ ہوا کہ 212 میں تباہ کی گئی، دوبارہ 214 میں۔ جب ہم نے متوکل کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ 4 مرتبہ کربلا تباہ کی گئی تو میں یہیں پر ایک جملہ کہتا ہوں، تاریخ یہ لکھ رہی ہے کہ متوکل نے 4 مرتبہ کربلا کو تباہ کیا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ اس وقت کے مومنین کتنے بیدار تھے کہ 4 مرتبہ تعمیر ہوئی ہوگی تو خراب کی گئی ہوگی، 4 مرتبہ تعمیر کی ہوگی تو تباہ کرنے کے لیے وہ آیا ہوگا۔ لیکن 1925 سے لے کے آج تک جنت البقیع ہم سے سوال کرتی ہے کہ جنت البقیع کب تعمیر ہوگی، فاطمہ کے حق کا حرم کب بنے گا، امام حسن مجتبی کی زری کب تیار ہوگی، امام زین العابدین کی بارگاہ پہلے کی طرف پھر کیسے آباد ہوگی؟ کیا یہ ہم سے سوال نہیں کیا جا رہا؟ نہیں عزیزو، یہ ہمارے سکوت کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ اندازہ لگائیں محض 2.5 مہینے کے اندر کتنے واقعات ہو گئے؟ حجر ابن عدی کے قبر نہیں عزیزو، ولایت کی علامت ہے حجر ابن عدی۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، تہمت ہم لگاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ہم نہیں رکھتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہم سے بڑا کوئی محب اہل بیت نہیں ہے۔ اگر ایک شریف دیندار مومن کو ایسے مدعی افراد کے دعوے سے شرم محسوس ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے گا وقت کے امام کو کتنی خجالت محسوس ہوتی ہوگی۔ ہر طرح کا گناہ لیکن نسبت مولا کی طرف ہے۔ نہیں عزیزو، ذرا آپ اندازہ لگائیے مولا کی طرف نسبت دینے والوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک الگ موضوع اس کے اوپر گفتگو ہوگی، لیکن یہاں جو بات ہے حجر ابن عدی
ولایت کی کتنی عظیم مثال کا نام ہے. حجر ابن عدی گرفتار کر لیے گئے، حاکم شام کے خلاف کھڑے ہوئے. جب گرفتار کیے گئے حجر ابن عدی، حجر ہیں اور حجر کا بیٹا ہے. ظالم کہتا بتاؤ حجر، پہلے تم قتل ہونا پسند کرو گے یا اپنے بیٹے کو قتل کروانا پسند کرو گے؟ دنیا کے کسی بھی باپ کے سامنے اگر اس طرح کا آپشن آ جائے تو باپ یہ کہے گا میری نسل سلامت رہے، میری ذریت سلامت رہے، میرا سلسلہ سلامت رہے. لیکن نہیں، بتا دیا حجر ابن عدی نے، یاد رکھو ذریت کی سلامتی کی دعا ضرور کرو، کوشش ضرور کرو، لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ذریت ایمان کے ساتھ باقی ہے یا نہیں. اگر ایمان چھوڑ کر تو بیکار ہے. کہ میرے سامنے بیٹے کو قتل کر دو. کیسے باپ ہو، اپنے بیٹے کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حجر ابن عدی نے کہا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میری پوری عمر باقی ہے، میرا بچہ جوان ہے، میں قتل کر دیا جاؤں گا، کہیں امیر شام دولت کا منہ کھول دے اور میرا جوان بیٹا علی کو چھوڑ دے، ولایت کو چھوڑ دے. تو اس یقین کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں میرا بیٹا علی کی محبت میں مارا گیا، علی کی محبت میں مارا گیا. تو یاد رکھیے گا یہ جو ولایت ہے بہت بڑی دولت ہے. اگر واقعی وہ ولایت ہمارے دلوں میں ہے اور اس کی حرارت پائی جاتی ہے تو یاد رکھیے گا کربلا میں کوئی ظلم ہو تو ہمیں آواز بلند کرنی ہے، نجف میں کوئی ظلم، بلکہ اتنی متحرک ہماری آواز ہو کہ آگے ظالم ظلم کرنے کی ہمت نہ کر سکے. جناب زینب کے حرم پہ حملہ ہو گیا، جناب جعفر طیار آپ کی بارگاہ، آپ کا حرم جو، اس میں آگ لگا دی گئی. ہم خاموش بیٹھے ہوئے، لاشوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے. عزیزو، ظلم کے خلاف کس طرح آواز بلند کرنی چاہیے، اور ظالم کی کسی طرح سے بھی، یہاں تک کہ عبادات میں بھی ظالم کی حمایت نہیں ہے. آپ اندازہ لگا، عبادات میں بھی. ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ساتویں امام کا زمانہ ہے، مولا کا ایک چاہنے والا ہے ابراہیم جمال. ابراہیم جمال جمل سے بنا ہے، جمل کہتے ہیں اونٹ کو. اونٹ کا کاروبار، یعنی ان کے پاس اونٹ تھے جو کرائے پر دیتے تھے. امام کو پتا چلا کہ ہارون جمال نے جو ہے، ابراہیم جمال نے جو ہے اپنے اونٹ کرائے پر ہارون رشید کو دیے. امام نے بلایا کہ ابراہیم میں نے سنا ہے کہ تم نے اونٹ کرائے پر ہارون رشید کو دیے. سوال سے امام کا چاہنے والا سمجھ گیا کہ امام راضی نہیں ہے. ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے بہت سے اعمال سے وقت کے امام راضی نہیں ہے، لیکن اس حد تک ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں اس بات کی فکر نہیں امام راضی ہیں یا ناراض ہیں. کہاں مولا، مگر میں نے نیک کام کے لیے دیا ہے. جب مقصد اعلیٰ ہو تو یاد رکھیں اس میں بھی آپ کو غلط کام کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. کہ مولا وہ حج کے لیے جا رہا تھا، لہذا میں نے اسے کرائے پر دے دیے. مولا نے کہا تیرا ایگریمنٹ ہو گیا؟ کہاں مولا ایگریمنٹ ہو گیا؟ کہ مولا نے کہا کیا تو نے کرایہ لے لیا؟ اس نے کہا مولا میں نے کرایہ نہیں لے لیا، معاہدے کے مطابق یہ حج کر کے واپس آئے گا اور واپس آنے کے بعد وہ اونٹوں کا کرایہ دے گا. تو امام نے کہا تو یہ انتظار کرتا ہے کہ وہ واپس آئے، تیرے اونٹ دے اور تجھے کرایہ دے. اس نے کہا ہاں مولا، یقیناً میں اپنے اونٹ بھی واپس چاہوں گا، کرایہ بھی واپس چاہوں گا، اور جا رہا ہے تو حج بیت اللہ کے لیے جا رہا، عبادت کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے جا رہا، اتنے مقدس سفر کے لیے جا رہا. بھئی یہ سننا تھا. تو ایک مرتبہ امام نے کہا جب تک وہ واپس آئے گا تب جا کر تجھے کرایہ دے گا. کہا ہاں مولا. تو کہا تو اس کے زندہ واپس آنے کا انتظار کر رہا ہے، ظالم کے زندہ واپس آنے کا انتظار کر رہا ہے. اس نے کہا ہاں مولا زندہ واپس آنے کا. تو کہا جب تک تجھے یہ انتظار رہے گا یہ ظالم کی حمایت ہے. کہا مولا پھر میں کیا کروں؟ ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے جاب لگی، کیسے چھوڑیں؟ کئی مرتبہ تو ہمارا طبقہ، مولویوں کا طبقہ بھی کہیں
باقاعدہ پتہ ہے کہ یہ کام حرام ہے، لیکن کہتے ہیں ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے مولانا وہ ایک جگہ جاب ہے لیکن سیکنڈ اوپینین کے لیے اور فائنل اوپینین کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں فائنل اوپینین تو نہیں، بہرحال بتائیے کیا ہوا. کہ مولانا اس میں ایسا کام ہے. میں نے ایک مولانا سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی بتاؤ، تو کہا کہ حرام تو ہے، کہا لیکن میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے. مولانا نے کہا ٹھیک ہے، جب تک جاب ملتی نہیں ہے کرتے رہو، جاب ساتھ میں سرچ کرتے رہو. یعنی اتنی مدت کے لیے آپ کو حرام کی اجازت ہوگی. نہیں، مولا کی ذات پر بھروسہ رکھے تو اس کے بعد خدا بندے تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ کہ سال 2000 کی بات ہے کہ امریکہ میں ایک صاحب رہتے ہیں، میں یوگینڈا میں رہتا تھا. وہ وہاں جب پہنچے، وہاں سے انہوں نے فون کیا کہ مولانا ایک جگہ مجھے جاب آفر آئی ہے، سپر مارکیٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے ساری چیزیں پاک ہیں. ایک سیکشن کے اندر حرام مشروب رکھا ہوا ہے. مولانا کیا کروں میں؟ دل تو میرا مانتا نہیں، لیکن پھر بھی کافی دنوں سے جاب لیس ہوں، کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں کیجیے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے اگر آپ اس کا پیسہ اس کے ساتھ لیں گے. انہوں نے ٹھیک ہے مولانا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور ان کو ہمت دلائی. ہفتے بھر کے بعد ان کا فون آتا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں مولانا انتظار کیا، نتیجے کے اندر مجھے ڈبل کی آفر ملی ہے اور 5 جاب ملی ہے، کیونکہ ایک مومن نے دکان کھولی ہے جہاں پر کوئی حرام چیز نہیں ہے اور $3000 مجھے دے دیں. لیکن آپ یاد رکھیں، اب یہیں پر مولا کائنات نے جو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق حلال رکھا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جلد بازی کر کے اپنے آپ کو رزق حلال سے محروم کر لیتے ہیں اور رزق حرام اپنی قسمت میں لکھ لیتے ہیں. بھائی یہی پر آپ اندازہ لگے گا. امام نے کہا اس کو بریک کر دے، تیرے لیے جائز نہیں ہوگا. اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حاکم وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، حکمراں ہے، اتنی بڑی طاقت ہے. اگر آخرت پیاری ہوتی ہے تو ایک اونٹ کا مالک اپنے وقت کے حاکم سے ٹکرا جاتا ہے، لیکن اگر آخرت پیاری نہیں ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا رئیس چھوٹے چھوٹے معاملات پہ سمجھوتا کرتا رہتا ہے. ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی. عزیزو، انہی آوازوں میں سے جہاں جنت البقیع، کربلا اور یہ تمام اور شام کے مسئلے ہیں، انہی مسئلوں کے اندر ایک مسئلہ بیت المقدس کا بھی ہے، قبلہ اول. اگلا ہفتہ جمعۃ الوداع ہے. جمعۃ الوداع کے موقع کے اوپر، جس کے لیے یوم القدس کا اعلان کیا تھا امام خمینی علیہ رحمت و رضوان نے، اس موقع پر پوری امت کو مجتمع کر دیا. لیکن یاد رکھیے گا جو آج شام کا مسئلہ ہے جس کے تعلق سے میں گفتگو کر رہا تھا، دور حاضر کا جو ابرہہ ہے وہ ہے امریکہ. اور اس دور حاضر کے ابرہہ کے لیے یاد رکھیں، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آئے گا، بلکہ امت کو خود کھڑے ہو کر اسے سنسار کرنا ہوگا. دنیا کے 156 ممالک کے اندر اس کے مراکز پائے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے اس پر قہر آ گیا. اس کا ثبوت میں بتا دوں، اس کی اکانومی پچھلے 4 سالوں میں فیل ہو گئی. اگر ایک ملک دنیا کی معدنیات لے کر جا رہا، تیل لے کر جا رہا، گیس کے ذخائر لے کر جا رہا، جواہرات لے کر جا رہا ہے، اور اپنے فوجیوں کو ان ملکوں میں جو بٹھا رکھا ہے تو ان کے خرچے بھی ان ملک کے لوگ برداشت کر رہے ہیں، تو اس ملک کی اکانومی کو بہتر ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں فورن ایکسچینج ان کے ملک میں آ رہا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اکانومی کیوں ختم ہو رہی؟ کیونکہ یہ قہر خدا بندی ہے. خدا کی طرف سے قہر آ چکا، لیکن امت ابھی بھی بیدار نہیں ہے. تو شام کے تعلق سے شام بہت حساس ہے، کیونکہ اگر شام میں موجودہ حکومت اس کا خاتمہ ہوتا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اسرائیل کو پورے ریجن پہ کنٹرول ہو جائے گا، پورے ریجن پہ کنٹرول ہو جائے گا. تو فی الوقت شام کی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، اس وقت شام کا حکمراں کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، یہ تمام معاملات اپنی جگہ. لیکن یاد رکھیے گا یہ تشیع ہے، یہ اسلام ہے، جہاں زکوٰۃ میں ایک مد یہ بھی رکھی گئی ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جن کی تالیف قلب مقصود ہے، مؤلفۃ القلوب. تو کم از کم شام کا حکمراں مؤلفۃ القلوب کے حکم میں آتا ہے.
کیونکہ مومنین کو بھی حمایت رہے گی. اسرائیل کے سامنے ایک طاقت کھڑی ہوئی ہے تو ایک بار سے کہتے اس کا بچنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس عہد کا شیب ابی طالب ہے اسلام اور تشیع کی حفاظت کے لیے. ہاں عزیزوں، تو بیت المقدس کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن سب سے پہلے جس نے بلند کی وہ آقا امام خمینی کی ذات تھی. آج ہم پھر اس آواز کو بلند کریں، لیکن ہمارے سارے معاملات یہ ہو گئے، ہر کام سالانہ ہو گیا، رسمی ہو گیا. رسم کے طور پہ آئے گی جمعۃ الوداع، کچھ تقریریں ہو جائیں گی، کچھ پمفلیٹ تقسیم ہو جائیں گے. تقریروں اور محض پمفلیٹ کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا. ابھی جناب زینب کے حرم پہ جو حملہ ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم خود اپنی مسجدوں اور امام بارگاہوں میں اپنے گھروں کے اندر، یقیناً یہ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے، بلکہ اب امت کو تو عادت ہی اس بات کی پڑ گئی کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. آگے ہم کچھ کر ہی نہیں رہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے گا ہمیں آگے بڑھ کے سڑکوں پر آنا ہے، مراکز پہ جانا ہے، UN کو بتانا ہے کہ اب اس ظلم کو ہم نہیں برداشت کر سکتے. اب نجف کے معاملے میں، کربلا کے معاملے میں، شام کے معاملے میں، ان تمام مقامات مقدسہ کے معاملے میں ہم برداشت نہیں کریں گے، تحمل نہیں کریں گے. عزیزوں، اگر یہ ہماری آواز بلند ہوگی، ہم کھڑے ہوں گے، تو یاد رکھیے گا کہ ہم کامیاب ہوں گے. کیونکہ پچھلے ہفتے نیو یارک امریکہ کی وائٹ ہاؤس کی جرنلسٹ جس نے 90 سال سے زیادہ عمر پائی تھی، ہیلن تھامس، ظالم کے قصر میں رہنے والی لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند کرتی ہے. اس نے کہا تھا کہ اے یہودیوں، فلسطین چھوڑ دو، امریکہ میں جا کے آباد ہو جاؤ، جرمنی میں جا کے آباد ہو جاؤ. جب وہ وہاں رہ کر آواز حق کے لیے بلند کر سکتی ہے تو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے، اشہد ان امیر المومنین کی گواہی دینے والے، ہم وہ جو اپنی زیارت وارثہ میں کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر کی گواہی دینے والے، کیوں ظلم کے خلاف اپنی آواز نہیں بلند کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سید المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین. صلوات پڑھیے. بہرحال روزے داروں سے اس سے زیادہ بلند آواز کے لیے میں درخواست بھی نہیں کر سکتا ہوں. شریعت نے جب تکلیف مالا یطاق نہیں رکھی تو ایک مولوی کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اللہم صلی علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب سید الوصیین. اللہم صلی علی فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. اللهم صل على الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أئمة المسلمين. اللهم صل على الخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ملء الظلم وجورا. اللهم أجل لنا ظهوره وسهل لنا مخرجه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع فإني إليك من الراغبين واتمم لي نعمك فإنك خير المنعمين. اللهم اجعل باقي عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة وابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.